बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कभी आपको ये महसूस हुआ है कि आपका दिमाग, आपका जहन हमेशा भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है? आप चाहे जितनी भी कोशिश करें, आप अपने जहन से, अपने दिमाग से अनजाना खौफ निकाल नहीं पाते और आपको उन चीज़ों का खौफ रहता है जो और लोगों के लिए कोई मानी नहीं रखते। तो आज मैं चाहूँगा कि उस बात पे बात करूं जो कि दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों का मसला है, और वो है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर या जीएडी। मैं इस जहनी कैफियत के बारे में आपसे बात करूंगा एक कहानी सुना के, और रियल स्टोरी ऑफ माय पेशेंट। आज मैं चाहूंगा कि आपका तारुफ मिस्टर राहिल से करूं। 32 साल सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ज़ाहिरन उसकी जिंदगी एक परफेक्ट मुतमईन जिंदगी, उसका एक स्टेबल जॉब, उसकी बहुत ही सपोर्टिव वाइफ, और उसकी फैमिली में, उसकी लाइफ में कोई ऐसा बड़ा मसला या मेजर प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पिछले 8 महीनों से राहील को कुछ ऐसा महसूस हो रहा है जो कि उसको समझ नहीं आती कि ये है क्या। वो हर वक्त फिक्रमंद रहने लगा। हर एक चीज के बारे में इसके जहन में खौफ आता रहा। उसके काम के बारे में, अपने फाइनेंसेस के बारे में, अगरचे उसकी माली हैसियत काफी स्टेबल है, और वो छोटी छोटी चीजें जैसे कि वो को खौफ है कि वो किसी इंपॉर्टेंट ईमेल का जवाब देना भूल जाएगा, या वो किसी मीटिंग में टाइम पर नहीं पहुंच पाएगा। अगर सब कुछ ठीक भी चल रहा हो तो फिर भी उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ ऐसा होने वाला है जो कि इसकी जिंदगी को काफी हद तक डिस्टर्ब कर लेगा। वो लाख कोशिश करता है कि इन ख्यालात से जान छुड़ाए, लेकिन वो छुड़ा नहीं पाता। और उसके जहन के साथ साथ उसके जिस्म भी अब इस कर्ब में, इस अजियत में, इस खौफ में मुब्तला रहने लगा है। राहील को रात को नींद नहीं आती। वो करवट पे करवट बदलता है और उसके ये खौफ के ख्यालात बार बार उसके जहन में आते रहे हैं। पूरा दिन वो काफी एग्जॉस्ट फील करता है। उसके मसल्स पट्टे टेंस रहते हैं, और अमूमन उसको हेडेक भी शुरू हो जाती है, उसको सर दर्द भी शुरू हो जाता है। इन तमाम की वजह से उसकी जिंदगी काफी डिस्टर्ब है, और उसके अपने रिलेशनशिप्स भी काफी अफेक्ट हो रहे हैं। वो महसूस कर रहा है कि उसको अपनी जॉब में कंसंट्रेट करने में मुश्किल आती है, और अमूमन वो कभी कभार
اپنے پیاروں کے ساتھ غصہ بھی کر لیتا ہے۔ راحیل کو یہ ایشوز تقریباً 7-8 مہینے سے پیدا ہوئے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی جب تک کہ وہ میرے پاس آیا۔ میں نے اس کی ہسٹری سنی، اس کو کچھ ایگزامن کیا اور اس کو میں نے کہا کہ آپ کو جنرلائزڈ انگزائٹی ڈس آرڈر ہے۔ تو جنرلائزڈ انگزائٹی ڈس آرڈر یا خوف کا ایشو، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کو بس کسی چیز سے خوف آ رہا ہے۔ یہ وہ کنڈیشن ہے، یہ وہ ذہنی حالت ہے کہ جس میں آپ کا ذہن ایک آن پوزیشن پہ سٹک ہو جاتا ہے، اس کی سوئی آن پوزیشن پہ رہتی ہے، ہر وقت وہ سوچتا رہتا ہے، کام کرتا رہتا ہے اور ہر وقت اس کو پھر خوف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ ایسے بہت سے لوگ کہیں گے کیوں نہیں راحیل ان تمام چیزوں کو بھول جاتا، ریلیکس ہو جاتا ہے؟ لیکن انگزائٹی ایسے کام نہیں کرتی۔ یہ کسی کمزوری یا زیادہ سوچنے کا سائن نہیں ہے، بلکہ یہ ایک میڈیکل کنڈیشن ہے، جس طرح کی ذیابیطس یا ڈائبٹیز یا ہائی بلڈ پریشر، اسی طرح ہی یہ ایک بیماری کا نام ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ ایک قابل علاج بیماری ہے۔ تو کیا ہوا کہ راحیل اب بہتر محسوس کر رہا ہے؟ کس چیز نے اس کی ہیلپ آؤٹ کی؟ ایک تو یہ ہے کہ راحیل کو یہ بات سمجھ آئی اور اس نے یہ جان لیا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اس کی ذہن کی سوچ ہے، کچھ ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ کوگنیٹو بیہیویورل تھراپی ہم اسے بولتے ہیں۔ تو وہ جان گیا کہ وہ جو ہمیشہ اینکشس رہتا ہے، ایگزاسٹڈ رہتا ہے، یہ اس کی ذہن کی سوچ ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس کو ادراک ہوا اپنی بیماری کا۔ سیکنڈ، اس نے اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے چینجز لے آیا، لائف سٹائل چینجز، لائک پہلے وہ ایکسرسائز نہیں کرتا تھا، اب ریگولر فزیکل ایکٹیویٹی شروع کر دی، اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کی ٹیکنیک شروع کیے، اور یہ کہ چائے، کافی، کیفین کا استعمال اس نے کم کر دیا۔ ہاں، اس کو میں نے تھوڑا سا لو ڈوز کچھ ڈرگز بھی لکھی کہ جس سے اس کے جو سمٹمز، علامات تھیں، وہ کافی کنٹرول ہو گئیں۔ اور ان چھوٹے چھوٹے سٹیپ سے راحیل اپنی زندگی میں واپس آیا اور آج وہ اپنے آپ کو ریلیکس محسوس کر رہا ہے اور اس کو اپنے انگزائٹی پہ قابو آ گیا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ انگزائٹی ڈس آرڈر کیا ہے، تو انگزائٹی ڈس آرڈر ایک ذہنی کیفیت کا نام ہے جس میں آپ کو انڈیو یا ایکسیسو خوف رہتا ہے، فیئر ہوتی ہے، انگزائٹی ہوتی ہے، یا آپ کسی چیز کی طرف جا نہیں پاتے، بڑھ نہیں پاتے، آپ ایوائڈنس بیہیویئر کرتے ہیں۔ انگزائٹی ڈس آرڈرز کی کیا کیا اقسام ہیں؟ اس کی مختلف اقسام ہیں۔ مثلا جنرلائزڈ انگزائٹی ڈس آرڈر جو کہ ہمارے راحیل کو تھی، اس کے بعد پینک ڈس آرڈر، اس پہ بھی میں اگلی ویلاگ میں بات کروں گا۔ سوشل انگزائٹی ڈس آرڈر، یہ تیسری قسم ہے۔ اسپیسیفک فوبیا، کسی خاص چیز کا خوف ہونا، چھپکلی کا خوف ہونا، چوہے کا خوف ہونا، کسی اندھیرے کا خوف ہونا، اونچائی کا خوف ہونا، تو یہ اسپیسیفک فوبیاز ہیں، یہ بھی انگزائٹی ڈس آرڈرز ہیں۔ اس کے بعد obsessive compulsive ڈس آرڈر، وہم کی بیماری جس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ پھر پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر، اور اس کے علاوہ کسی بھی میڈیکل بیماری سے انگزائٹی کا پیدا ہو جانا۔ علامات ابھی ہم نے جان لی کہ انگزائٹی کے علامات جو ہیں، اس میں ایکسیسو وری اور فیئر، کافی بہت زیادہ اناپروپریٹ آپ کا خوف محسوس ہونا، بے چینی، نروس ہونا، کسی چیز پہ آپ کنسنٹریشن نہیں کر پاتے، کسی چیز پہ توجہ نہیں دے پاتے، آپ کی نیند خراب ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا ہارٹ ریٹ یا آپ کی دل کی دھڑکن اچانک سے تیز ہو جاتی ہے،
آپ کو پسینے آتے ہیں، آپ کو باڈی میں ٹریمرز شروع ہو جاتے ہیں، باڈی شیکی ہو جاتی ہے، اور عموماً آپ اوائڈ کرتے ہیں لوگوں کو، آپ کو اوائڈنس بیہیویئر ہو جاتی ہے۔ ریسرچ نے بتایا ہے کہ انگزائٹی کی مختلف وجوہات ہیں، جس میں امپورٹنٹ جو ہیں جینیٹکس، فیملی میں برین کیمسٹری، اس کے علاوہ لائف ایکسپیرینسز، کسی کو ڈراما ہوا ہے، اسٹریس سے گزرا ہے، میڈیکل کنڈیشنز لائک تھائرائڈ ڈیزیزز، اگر کوئی شخص نشہ کر رہا ہے، سبسٹنس ایبیوز، فیملی ہسٹری بڑی امپورٹنٹ ہے، فیملیز میں انگزائٹیز چلتی ہے، اور اس کے علاوہ پرسنالٹی ٹریٹس، اس طرح کے کوئی شخص اگر پرفیکشنزم چاہتا ہے، وہ بالکل چاہتا ہے کہ ہر ایک چیز A1 ہو، تو ان کو بھی عموماً انگزائٹی ہو جاتی ہے۔ جب آپ ان علامات کے پاس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ انگزائٹی کے ڈائگنوزس کے لیے ایک تو کمپریہنسو ڈائگنوسٹک ایویلویشن کرے گا، پوری طرح آپ کی ہسٹری سنے گا، سائیکولوجیکل اسیسمنٹ کرے گا، میڈیکل ہسٹری سنے گا، اس کے بعد کچھ ضروری فزیکل ایگزامینیشن کرے گا اور کچھ ٹیسٹ کر سکتا ہے۔ جب تشخیص ہو جائے کہ کسی شخص کو جنرلائزڈ انگزائٹی ڈس آرڈر ہے، تو سب سے پہلے تو جو سٹیپ ہوتا ہے ان کے علاج میں وہ ہے سائیکو تھراپی، اور سائیکو تھراپی کے مختلف اقسام ہیں۔ کاگنیٹو بیہیویورل تھراپی ایک قسم ہے، سب سے عام جو ہم سائیکو تھراپی کرتے ہیں ایسے لوگوں کی، ایکسپوجر تھراپی، ایکسیپٹنس اینڈ کمٹمنٹ تھراپی، یہ ایک اور ٹائپس آف تھراپی ہے جو کہ آپ کا جو ڈاکٹر ہوگا وہ آپ کو بتائے گا، آپ کو سائیکالوجسٹ آپ کو ایکسپلین کرے گا، اور اس کے علاوہ ڈائلیکشنل بیہیویورل تھراپی۔ تو یہ مختلف سائیکو تھراپیز ہیں جو کہ ہم ایڈوائز کرتے ہیں۔ لائف سٹائل چینجز بڑی ضروری ہیں انگزائٹی کو اوورکم کرنے کے لیے۔ اس میں ریگولر ایکسرسائز، مائنڈ فلنس، ریلیکسیشن ٹیکنیکس، ڈیپ بریدنگ، ہیلدی سلیپ ہیبٹس، بیلنس ڈائٹ لینا، اور سٹریس مینجمنٹ کرنا۔ کبھی کبھار بلکہ ان شارٹ ٹرم کچھ میڈیسن بھی دینی پڑتی ہیں، تو وہ میڈیسن بینزوڈائزیپینز ہیں، یہ سلیکٹو سیروٹونین انٹری اپٹیک انہیبیٹرز ہیں، SSRIs جس کو بولتے ہیں، یا پھر سیروٹونین نارپینفرین ریپٹیک انہیبیٹرز ہیں، بیٹا بلاکرز ہیں۔ یہ دوائیاں آپ نے خود نہیں لینی، آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو سجیسٹ کرنی ہے، اور اس کے مطابق آپ نے ان کو لینا ہے۔ تو ویورز، اگر آپ یا آپ کا کوئی پیارا، اس کو زندگی میں انگزائٹی ہے، ہر وقت وہ اینکشس رہتا ہے، فکر مند رہتا ہے، جس طرح کہ راہیل رہنے لگا، تو یہ جان کر آپ کو خوشی ہوگی کہ ہیلپ از اویلیبل۔ انگزائٹی، خوف، یہ آپ کی شخصیت کو ڈیفائن نہیں کرتا، اور ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے اکیلے ہیں، آپ کے لیے گروپ ہے، آپ کو سپورٹ کے لیے، آپ کی فیملی آپ کے سپورٹ کے لیے، اور آپ کی طرح لاکھوں لوگ ہیں، کروڑوں لوگ ہیں جن کو انگزائٹی رہی ہے، اور وہ بڑے سکسیسفلی اس کو اوورکم انہوں نے کیا ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ آپ کو یا آپ کے کسی عزیز دوست کو انگزائٹی ہے، تو اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیے گا، اپنے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کے پاس جائیے، تاکہ وہ آپ کی بات سنے، آپ کی ڈیزیز کی ایویلویشن کرے، اور پھر وہ آپ کو ٹریٹ کرے۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو کافی مدد مل گئی ہوگی کہ انگزائٹی کیا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کو کیسے اوورکم کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لازماً شیئر کیجیے گا، اس کو سبسکرائب کیجیے گا، اور آئیے میرے ساتھ شامل ہو جائیے کہ جو ایک سٹگما ہے مینٹل ڈیزیز کا، اس کو ہم ریموو کریں، اس کو ہم اوورکم کریں، اور جن لوگوں کو انگزائٹی ہے جس طرح کہ مسٹر راہیل کو تھی، تو ان کو ہم سپورٹ کریں اور ان کو اس بیماری میں اوورکم کرنے میں مدد کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ ملیں گے اگلے ویلاگ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔